रब्बी ज़िदनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप कैसे हो मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आज हम रमजानुल मुबारक में इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जिंदगी में एक बार फिर बरकतों, रहमतों और फजीलतों से भरपूर महीना आ गया है ना बच्चों? इस पर हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि हम अल्लाह ताला के वो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो बच्चों, आप बता सकते हैं ये कौन सा महीना चल रहा है? रमजान। माशाल्लाह, लारैब रमजान का महीना चल रहा है, माशाल्लाह। तो आप में से कोई बता पाएगा रमजान क्या है और इस महीने में हम क्या करते हैं? मैम मैं बता सकती? जी बताइए। कुरान नाजिल हुआ। माशाल्लाह, कुरान नाजिल कुरान हुआ। ये मंथ में नाजिल हुआ और ये मंथ में पूरे मुस्लिम्स फास्ट करते, कुरान पढ़ते, अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा इबादत करते। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, आप में से कोई बता पाएगा रमजान में आपका सबसे ज्यादा फेवरेट काम क्या है? रोजा रखना मैम। रोजा रखना। रोजा रखना। रोजा रखना। रोजा रखना। माशाल्लाह, रोजा रखना सबका फेवरेट काम। ठीक है, तो इस रमजान के मौके पर हम जानेंगे कि हमें रमजान अपना कैसे गुजारना है। ठीक है, हम देखेंगे कि रमजान हम पर फर्ज है, फर्ज इबादत हमारे ऊपर करार दिया गया है। और हम रमजान के कुछ मसाइल भी देखेंगे। हम रमजान की फजीलतों पर गौर करेंगे। हम और भी बातें रमजान के ताल्लुक से आज जानने वाले हैं। तो हमारी ये दुआ है कि हम इस महीने में ऐसे काम कर सके जिससे वाकई हम इस महीने से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। किसी भी चीज का इंसान भरपूर फायदा कब उठा सकता है? उसी वक्त उठा सकता है ना जब इंसान उसकी हकीकत को समझता हो और जानता हो कि इसका फायदा हमें कैसे उठाना है। तो कौन से ऐसे काम किए जाएं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो, मुफीद हो? इसके लिए हमें अपने आप को जहनी और अमली तौर पर तैयार करना होगा। तो आज हम अपने आप को जब यहाँ से जाएंगे तो पूरी तरीके से अपने आप को जहनी और अमली तौर पर तैयार करेंगे कि हमें इस रमजान के मुबारक महीने को कैसे गुजारना है और इस महीने अल्लाह ताला को कैसे राजी करना है। ठीक है बच्चों? तो रमजानुल मुबारक बहुत ही बरकत वाला महीना है ना? इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोजे हम सब पर फर्ज कर दिए हैं। और जिस शख्स ने किसी रोजेदार का इफ्तार करा दिया, उसको रोजेदार के रोजे के बराबर का सवाब दिया जाता है। तो ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। खाली एक रोजेदार को इफ्तार करा देने से हमें रोजेदार के बराबर का सवाब दिया जाता है। तो अब देखिए, इससे हम सबको एक बात का अंदाजा हो जाता है ना कि इस महीने में हम किस किस काम के जरिए और किन किन नेकियों के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। इस महीने और इस दिनों के लम्हों के बेपनाह फायदा उठा सकते हैं। तो इन बातों से हमें ये अंदाजा हो गया ना कि एक छोटा सा काम भी हमें कितना ज्यादा अजर सवाब दे सकता है। तो जहाँ एक तरफ अल्लाह ताला ने अपने खातिर रोजा रखने का हुक्म दिया है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक यानी जो इंसान है, अल्लाह के बंदे, उनके साथ हमदर्दी का सबब भी दिया है ना? अब आपको अल्लाह ताला के खातिर रोजे भी रखने हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी के साथ साथ अपने मखलूक के लिए भी अच्छा बर्ताव करने का हमें सबक दिया है। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ हमें अच्छी तरह से पेश आना है और इसको भी इबादत करार दिया है। तो सिर्फ रोजा रखना ही इबादत नहीं है, बल्कि अगर हम दूसरों के साथ, वो भी हमारे लिए इबादत है। तो अगर कोई शख्स रोजेदार को एक खजूर खिलाकर, या अगर वो भी मैसर नहीं है तो सिर्फ एक पानी का घूंट भी अगर पिला देता है, तो उस पर भी मैम आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। मैम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मैम। जी अब आवाज आ रही है? जी जी मैम। हाँ, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हुआ था जी। तो अगर कोई शख्स रोजेदार को एक खजूर खिलाकर, या अगर वो भी मैसर नहीं है तो सिर्फ पानी का एक घूंट भी पिला देता है, तो उस पर भी उसको अजर सवाब मिलेगा। अभी देखिए बच्चों, क्या ये काम हम में से किसी के लिए मुश्किल है? जरा भी मुश्किल है किसी को एक खजूर खिला देना या पानी पिला देना? नहीं। ना, मतलब मसलन अगर हमारे पास, हम इफ्तारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से एक घूंट अगर हम खुद पी रहे हैं, अगर एक घूंट पानी अगर हमको नसीब हो रहा है, तो वही हम किसी और को भी पिलाकर अज्र पा सकते हैं। या अगर आपके पास, देखिए, अगर आपके पास खाली 2 खजूर है, तो आप एक खुद खाकर एक दूसरे को खिला सकते हैं। या मसलन अगर आपके पास समझिए एक ही खजूर है, तो उसको भी आधा आप खुद खाकर आधा दूसरे को खिला सकते हैं। तो उसके जरिए, सिर्फ इन छोटे छोटे चीजों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अज्र सवाब कमा सकते हैं इस महीने में। और भी ऐसे बहुत से मौके हैं जिसमें हम इस महीने का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके अज्र सवाब कमा सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये नियत की बात है, हमें ये इरादा करना है, हमारे अंदर ये शौक होना चाहिए कि हम किस तरीके से इस रास्ते पर चलते हैं और अल्लाह ताला को राजी करते हैं। तो देखते हैं, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमजान की अव्वल रात होती है, जब माह रमजान की रात आती है, तो बड़े बड़े सरकश जिन और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। शयातीन कौन होते हैं? शैतान कौन होते हैं? जो हमें इबादत से रोकते हैं, है ना, हमारी इबादतों में खिलाल डालते हैं। तो वो बड़े बड़े जिन और शयातीन जो है कैद कर लिए जाते हैं। दोजक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं इस महीने में, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत है ना। शयातीन भी कैद कर लिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ पुकारने वाला कैसे पुकारता है, किस तरीके से पुकारता है अल्लाह को? यदा महो खैरी अकदिल, ए भलाई के तलाश करने वाले आगे बढ़, यानी नेकियों का मौसम आ चुका है, अब वक्त है जो करना है कर ले, गफलत ना करना, सुस्ती ना करना कि ये मौका हाथ से चला जाए। अब इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ जो पुकारने वाले, वो कैसे पुकारते हैं? क्या कहा जाता है कि भलाई का, नेकियों का मौसम आ चुका है, ठीक है, इसमें जितना चाहे नेकियां कर लो, जरा भी सुस्ती ना करना, गफलत ना करना, क्योंकि ये महीना जिस तरह से आता है उसी तरह से चला भी जाता है ना। तो ये महीना हमारे हाथ से चला ना जाए, ये मौका हमारे हाथ से चला ना जाए। फिर आगे क्या फरमाया? वयादहु शर्री अक्सर, ए गुनाह करने वाले और ए बुराई के तलबगार पीछे हट जा, अब तो वक्त है कि तुम अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की रहमतों में पनाह मांगो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुनाह करते हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है कि अब पीछे हट जाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की रहमतों में पनाह मांगने का। ये जो महीना चल रहा है रमजान का, ये बहुत ही रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला महीना है ना। ये महीना मगफिरत का महीना है, जहाँ अल्लाह ताला तौबा करने वाले को माफ करते हैं। तौबा का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम कोई गुनाह करते हैं या कोई गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं और वहां पर तब जाकर हमें एहसास होता है कि हमें गुनाह छोड़कर अब अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तौबा। तौबा मतलब पलटना, गुनाह के रास्ते को छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटना। आगे क्या कहा गया है? व इलाही उखता हु मिनन नार व ज़ालिका कुल्ली लैलतुन, और अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दोज़ख के
दोज़ख के अजाब से बचाते हैं। और ये मामला हर रात होता है, ये सिर्फ एक रात का मामला नहीं है, ये हर रात का मामला है। यानी इन सारी रहमतों के बावजूद भी अगर कोई शख्स इस महीने की बरकत या रहमत का फायदा नहीं उठा सकता है तो वो क्या होगा, वो तो महरूम रह जाएगा ना। ये सारी बातें जानने के बाद भी अगर हम रमजान के महीने का फायदा नहीं उठा सकते, अपनी मगफिरत के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, नेक काम करने के लिए अगर हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम तो महरूम रह जाएंगे ना। तो लिहाजा हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने में जितना ज्यादा हो सके नेक काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, अल्लाह को राजी करें, लोगों को खुश रखें, है ना। तो इस महीने में हम अजर सवाब पूरा पूरा कमा सके, हमें इस चीज की कोशिश करनी है। जिन नेकियों के कामों की तरफ हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है उन सबको हम अपने जहन में एक बार फिर से ताज़ा कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमें रमजान में करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रोजा रखना होता है, ठीक है, ये तो फर्ज है। रात की तरावी हमें नमाजें पढ़नी होती हैं। दूसरों का ख्याल भी हमें रखना होता है, अपने साथ साथ हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमने पीछे देखा ना कि हमें अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके साथ क्या करना है, टीचर्स, सबके साथ हमें क्या करना है, अच्छे से पेश आना है ना, सबका ख्याल रखना है, हमदर्दी के साथ सबके साथ रहना है, सब्र से काम लेना है, नेकियों की तरफ हमें क्या करना है, दौड़ दौड़ कर जाना है और बुराइयों से बचने की कोशिश करना है। तो ये सारे काम हैं वो हमें क्यों करने हैं, किस लिए करने हैं, ये सारे काम हमें अल्लाह की रजा और उनकी खुशनुदी के लिए करना है, ठीक है। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि ये महीना हमारे लिए ऐसा महीना साबित हो कि जिसमें वाकई हम अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल हो जाएं। अब आप सबको अच्छा लगेगा ना कि अगर आप अल्लाह ताला के सबसे फेवरेट बच्चों में शामिल हो जाएंगे तो हमें करना है, हमें भी दुआ करना है और इस महीने में हमें बहुत ज्यादा कोशिश करना है कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके हम गुनाह को छोड़ दें और जितनी ज्यादा हो सके हम लोग नेकियां करें और अपने अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल हो जाएं, वो हमसे राजी हो जाएं और सबसे बेहतरीन तरीके से हमको इस महीने को गुजारना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें रोजा क्यों रखना है। हम सब ये तो जानते ही है ना कि रोजा एक फर्ज इबादत है और अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि हमें रोजा रखना है, ये हमारे लिए फर्ज है। ये बात हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं ना, जब से हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चले कि ये वाकई में फर्ज इबादत है, अल्लाह ताला ने कहाँ इसका हुक्म दिया है। तो इस सिलसिले में आइए मैं अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक की तरफ रुजू करते हैं हम। तो हम सबके लिए, तमाम इंसानियत के लिए किताब हिदायत है ना। कुरान शरीफ हम सबके लिए किताब हिदायत है, इसमें हमें गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है ना। तो कुरान पाक की एक सूरा है सूरह अल बकरा, आयत नंबर 2, सूरा नंबर 2 है, सॉरी, आयत नंबर है 183। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब इसका तर्जुमा क्या है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पिछली कौमों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब इस आयत में क्या दिया हुआ है, इस आयत में यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर एक ही लाइन में हमें ये पता चल जा रहा है कि हम पर रोजे फर्ज हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बात हमें पता चल रही है कि जैसे हम पर फर्ज किए गए हैं रोजे, उस तरह से पिछली कई कौमों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। और ये रोजे हम पर क्यों फर्ज किए गए हैं, ताकि हम परहेजगार बन जाए। तो गोया हम सबको रोजा इसलिए रखना है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये एक फर्ज इबादत है और ये सिर्फ हम पर ही फर्ज नहीं बल्कि पिछली कौमों पर भी फर्ज थी। फिर कुरान पाक में ही हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन शहिदा मिनकुम शहरतुन फयसुन, जो शख्स इस महीने को पाए उससे लाजिम है कि वह उसमें रोजा रखे। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जिस शख्स को ये महीना मिल गया उसके लिए ये जरूरी है कि वो इस महीने में रोजा रखे।
ہاں اگر کوئی مجبوری ہو یا بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ دی ہے. اور کیا فرمایا ہے انہوں نے؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَيْ عَلَى سَفَرٍ وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو، یعنی جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. تو یہاں پر بچوں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر اگر ہمیں کوئی بیماری ہے یا ہم کسی سفر میں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی. سمجھیے اگر آپ بیمار ہیں، 2 دن کا روزہ آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ 2 دن کا روزہ آپ کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا. رمضان کے بعد جب آپ کو صحت ہو جائے گی تب آپ کو وہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہوں گے. تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ رمضان کے بعد اس کو قضا روزہ ہمیں رکھنا ہے، گنتی پوری کرنی ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر یسرا لا یرید بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے. اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا چاہتے ہیں؟ نرمی کرنا چاہتے ہیں، سختی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا اللَّهُ عِدَّةَ، اور یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزے کی تعداد پوری کرو. تو یہاں پر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ہدایت ہے. تو اس میں ہر ایک چیز دی ہوئی ہے کہ ہمیں روزہ کیوں رکھنا ہے، کس لیے رکھنا ہے، اور ہم کس حالت میں روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے روزہ چھوڑ بھی دیا تو اس کی گنتی ہمیں بعد رمضان پوری کرنی ہوگی، اس کی تعداد ہمیں پوری کرنی ہوگی. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف روزہ رکھنا ہی نہیں ہے بلکہ سال میں جتنے بھی روزے ہیں ان کی گنتی بھی ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِتُقَدِّلُ اللَّهُ عَلَى مَا حَدَى مَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اب یہاں پر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے، جو گائیڈ لائنز ہمیں دیے ہیں، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور ان کا شکر ادا کرنا ہے. قرآن پاک کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے نا بچوں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں روزوں کی فضیلت اور اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے. اب یہ دیکھیے ابن عمر کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ کیا ہے؟ بنیان اسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں کیا دیا ہوا ہے؟ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں. بنیاد یعنی کیا ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے نا، جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی بلڈنگز جو بنتی ہیں یا بڑے گھر بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کا بیس ڈالا جاتا ہے نا، پہلے اس کا بیس بنایا جاتا ہے. جب بیس اسٹرانگ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پلرز لگائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد اسٹرانگ ہوتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری بلڈنگ کھڑی ہو پاتی ہے. اسی طرح اسلام کی بھی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شہادت، صلاۃ، زکات، صوم اینڈ حج. ماشاء اللہ. تو یہاں دیکھیں گے ہم وہ 5 چیزیں کون سی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں. تو یہ 5 بنیاد ہیں اسلام کی. تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ روزہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی عبادت ہے، ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے. اس کے بغیر دین کا مکمل کیا ہوگا؟ دین ہمارا مکمل نہیں ہوگا. اب ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنتی ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. شریک مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا ہے. فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا، اس شخص نے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. کہ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو تو وہ اسے دیکھ لے. یہ صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرض کی ادائیگی انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا تھا اس شخص کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، ہمیں فرض نمازیں قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزے رکھنے ہیں. یہ ساری فرض عبادتیں ہیں، ہے نا. اب اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرض، اگر ہم فرض پورا کر رہے ہیں تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اگر کسی فرض عبادت کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے گناہ بھی ہے. جہاں ایک طرف فرض کی ادائیگی اجر و ثواب کا باعث ہے تو وہیں فرض کا چھوڑ دینا بھی بچوں ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان لوگوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی ہے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا بغیر کسی عذر کے، یعنی بغیر کسی سفر کے یا بغیر کسی بیماری کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت سزا بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں دیکھیے، جو شخص رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر یا بیماری کے چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے، اگر کوئی انسان رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے بچوں، اور وہ اگر پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا ہے تو بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر کا اجر وہ نہیں پا سکے گا یا اس کا بدلہ نہیں دے سکے گا. تو اس سے بچوں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف اس مہینے کے ایک ایک روزے کا بہترین اجر ہے، وہاں پر بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی وجہ کے ایک روزے کو چھوڑ دینے کا نقصان بھی کتنا بڑا ہے. رمضان کے علاوہ بھی اگر انسان پورے سال بھی روزے رکھ لے گا نا تو رمضان کے ایک روزے کا بدلہ وہ نہیں چکا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین آمین. جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں کون سے ایسے عمل کرنے ہیں. تو سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے ہمیں دعا کرنی ہے. اللہ پاک سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے. اس مہینے میں کثرت سے دعا کریں، کیونکہ مغرب کے وقت یعنی افطار کے وقت کیا ہوتا ہے؟ مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. ہر رات مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. تو خوب دعا کریں. یاد رکھیے، رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پر آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سال ہوتا ہے. تو رمضان میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ مغرب کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ہم افطار کرنے بیٹھتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کی ہوئی ہر دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے دعا کرنی ہے. مغرب کے وقت، افطار کے وقت ہمیں دعا کرنی ہے، اور ہر رات مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف رمضان کی راتوں میں ایسا ہوتا ہے، جبکہ یہ ہر رات ہوتا ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں آخری حصے پر جب رات ہوتی ہے تو وہ اس وقت آتے ہیں، انسانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں اور ندا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں. اور یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وقت تہجد کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں.
اور وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا. دعا کو اگر آپ سچ میں کچھ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں, یا کوئی ایسی آپ کی کوئی اسپیشل دعا اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں, تو یہ کتنا اچھا موقع ہے نا. مغرب کے وقت ہے, یا آپ رات میں سحری سے پہلے کا مطلب سحر کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں, تو آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ سکتے ہیں. ایک حدیث میں ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اس میں تو یہ آتا ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے بیماریوں کو اس سے دور کر دیتا ہے. تو تہجد پڑھنے کا ایک فائدہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں کہ وہ آپ کے جسمانی ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم دعائیں کریں, جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ سے مدد حاصل کریں, اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں, نفل نمازیں پڑھیں اور سجدوں میں دعا کریں. اس کے علاوہ بھی دعا کے لیے پاکی اور ناپاکی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر حال میں آپ دعا کر سکتے ہیں. دعا خود اپنے آپ میں ہی عبادت ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, دعا جو ہوتی ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے نا. تو دعا خود میں اپنے آپ میں ہی ایک عبادت ہے. تو دعا کا کثرت سے ہمیں اہتمام کرنا ہے. ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے, اور اپنی میت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. جو لوگ ہمارے بیچ نہیں ہیں ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے بچوں ہمارے لیے. ویسے تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو میت ہوتی ہے وہ انتظار کرتی ہے قبر کے اندر کہ اس کے لیے کوئی دعا کرے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہمیں اپنے میت کے لیے جو انتظار کر رہی ہوتی ہے دعاؤں کا, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی مومن بندہ دوسرے مومن بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہی دعا پر اس کے لیے فرشتے آمین بولتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے بچوں, کہ ہمیں خود کے لیے تو دعا کرنا ہی ہے, ہمیں ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اور جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فرشتے ہمارے لیے اس دعا پر آمین کہتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے, ہمیں غائبانہ دعا کرنی چاہیے. یہ دعا وہ ہوتی ہے جو اپنے مومن, غائبانہ دعا مطلب جس مومن بندے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اسے بغیر بولے چپکے سے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور وہ دعا ایسی دعا ہوتی ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتے. ہر جگہ آپ دعا کر سکتے ہیں, اس حد تک کہ کسی ایمبولینس کی آواز بھی سنیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں, ہے نا. دعا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہے اندر ایمبولینس میں جو بھی ہے, اللہ اسے شفا دیجیے, یا جو کچھ دعا آپ اس کے لیے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اب دعا میں بھی ایسا ہے کہ آپ دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں. دعا کبھی بھی ہو, اللہ پاک سے بہت نزدیک ہوتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو سنتے ہیں. پر دعا کے کچھ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو فرض نماز کے بعد اگر آپ دعا کریں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت جیسے ہم نے دیکھا تھا, اس وقت بھی آپ دعا کریں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اسی طرح جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی ہوئی ہر دعا قبول کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس وقت آپ دعائیں کریں. بارش کے وقت آپ دعائیں کر سکتے ہیں, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں. تہجد میں دعا کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ تہجد کی فضیلت دیکھی نا کہ اللہ پاک خود ہی آتے ہیں پہلے آسمان پر اور ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں دوں. اس وقت بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کثرت سے. 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ سحری کرنے تو اٹھتے ہی ہوں گے نا آپ سب, تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ کر اللہ تہجد پڑھ لیں, سجدے میں دعا کریں. سجدے میں بھی دعا آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں. اپنے الفاظوں میں آپ کو جو مانگنا ہے آپ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں, ہے نا. تو دعا کرنا بہت ہی آسان ہے پر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اسی طرح دعا میں جیسے اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں, اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں, ہے نا. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ الحمد پڑھ سکتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں, پھر درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو پورا کر کے درود شریف کے ساتھ اپنی دعا کو ختم کر سکتے ہیں. اس حالت میں بھی اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی.
इसी के साथ साथ हमने देखा कि दुआ की कितनी बड़ी फजीलत है कि रमजान में दुआ मांगना, रमजान में भी नहीं बाकी महीनों में भी जितना ज्यादा आप दुआ करें उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है। अब रमजान में तिलावत का एहतमाम करें। अब हम दुआ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें तिलावत भी करना है इस महीने में। हदीस में अल्फाज है, जामे तिरमिजी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान के हर हर्फ पढ़ने पर, हर वर्ड पर क्या होता है, 10 नेकियां मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। मतलब अलिफ लाम मीम को पढ़ते हैं तो 30 नेकियां मिलती हैं, 10-10 नेकी हर हर्फ पे हमें मिल रही है। अब रमजान में जाहिर सी बात है कि इसका सवाब और ज्यादा बढ़ जाता है, तिलावत करने का सवाब और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान रोजे की हालत में कुरान पढ़ता है और रमजान रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और इंसान रोजे की हालत में अल्लाह के कलाम की वो तिलावत कर रहा होता है। मतलब इंसान एक साथ दो दो इबादत करता है और दूसरी नमाज भी वो पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा और बहुत ही अहम वक्त है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो रमजान में कसरत से तिलावत करते थे। और रिवायतों में आता है कि सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे और मुकम्मिल एक कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। मतलब जितना भी कुरान उस वक्त तक नाजिल हुआ था वो पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, और अल्लाह के रसूल एक बार पढ़ते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनते थे। तो ऐसा होता था। और आखिरी साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी उस साल आपने 2 मरतबा ये काम किया था। इससे ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से क्या करते थे, तिलावत किया करते थे। तो यकीनन तिलावत करें तो इसका बहुत ज्यादा अज्र सवाब हम इस महीने में कमा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर देखिए कि हमें दुआ का एहतमाम करना है, हमें बहुत ही ज्यादा तिलावत करनी है इस महीने में। अब आइए मैं रमजान की कुछ फजीलतें आपको बता देती हूँ। अब हर शख्स चाहता है ना कि अपने अमाल के अलावा भी कोई ऐसा अमल करे जिससे उसकी जिंदगी में, मतलब उसकी जिंदगी भी अच्छी तरह से गुजरे और कयामत के रोज भी उसे जन्नत हासिल हो। तो वो चाहेगा ना कि कोई ऐसा सिफारिश करे कि मैं जन्नती हो जाऊं। अब आप लोग भी है, कभी किसी वजह से आप बीमार पड़ गए या आप होमवर्क नहीं करते हैं, तो आप लोग को भी लगता है ना कि आपके पेरेंट्स जाकर टीचर से बात करें और बोलें कि हाँ तबीयत नहीं ठीक थी तो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना। तो हम लोग अपनी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, या कोई ऐसी चीज हो जो ऊपर जाकर अल्लाह से सिफारिश करे हमारे लिए। तो यहाँ पे हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद और तिब्रानी की रिवायत है, आप फरमाते हैं कयामत के दिन रोजा और कुरान सिफारिश करेंगे। कैसे सिफारिश करेंगे बच्चों? रोजा आकर कहेगा कि ए अल्लाह, ये शख्स मेरी वजह से मेरी खातिर खाने पीने से रुका रहा। रोजा क्या होता है बच्चों? सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक इंसान क्या करता है? कुछ खाता पीता नहीं, है ना। तो रोजा कहेगा इसका मुंह सूखता रहा सिर्फ मेरी खातिर, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी सिफारिश कबूल होगी। और फिर क्या होगा? कुरान आएगा और कुरान कहेगा ए अल्लाह, ये बंदा मेरे लिए रातों को जागता रहा, मतलब कयाम में मुझे पढ़ता रहा, इसने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मेरी तिलावत की, इसने नमाजों में मेरी तिलावत की, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी भी सिफारिश कबूल की जाएगी, मतलब दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। रोजा सिफारिशी है तो इसे हमें क्या करना है? खुशी और खुजू के साथ, अच्छी तरीके से, पूरे दिल के साथ रखना है, और बिल्कुल भी हमें इत्मीनान के साथ इसको रखना है। जैसा हक है इसका हमें वैसा रखना है, इसमें कोई गलत बात नहीं करनी है। हमें ये रोजा क्या करना है? अच्छी तरीके से रखना है, अल्लाह के लिए रखना है, अल्लाह को राजी करने के लिए रखना है। कोई भी गलत बात नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करना है, हमें झूठ नहीं कहना है, गीबत नहीं करनी है ना। झगड़ा हो तो क्या करें? झगड़ा नहीं करना है। हमें अपने रोजे की सेहत देखनी है कि हमारा रोजा कहीं कमजोर ना पड़ जाए।
روزے کا اجر جو ہے ہمیں بے حساب دیا گیا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی بچوں وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے ڈائریکٹلی روایت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اور کہتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. اب ہم کیا ہیں؟ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہے نا. آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے تمام عمل جو ہوتے ہیں اس کے اپنے ذات کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي، اسی لیے کہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي، اور اس کا اجر میں دوں گا. اور واقعی میں روزہ اللہ کے لیے ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ نہیں، نماز پڑھنے سے فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح روزہ جو ہوتا ہے وہ واقعی اللہ کے لیے ہوتا ہے. ابھی ایگزامپل کے لیے سمجھیے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اگر کوئی بلائے اور ایک ایسے کونے میں لے جائے جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور آپ سے کہے کہ یہ کھا لو، تو کیا آپ اسے کھائیں گے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کھائے گا نا روزے کی حالت میں. کیوں نہیں کھائے گا؟ کیونکہ اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے. اسے یہ پتا ہے کہ چاہے یہاں پر کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. تو روزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. اور آگے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے. روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس روز ہم روزہ رکھتے ہیں فحش گوئی نہ کرو، مطلب کوئی گندی باتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں بری باتیں نہیں کرنی ہے، کسی کے دلوں کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کسی انسان کو ہمیں تکلیف نہیں دینی ہے. ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی انسان کا مطلب جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے. اور آگے کیا فرمایا اور کہا، گالی گلوچ نہ کرو. روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو اپنے لیے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. کون سی چیزیں ہیں وہ؟ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اشارے سے کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں لڑ نہیں سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں کنڈیشنل ہیں، یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا پڑے گا. روزہ تو رکھنا ہی ہے، باقی روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوگی. حالانکہ اس میں سے بدبو آتی ہے، روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے اس میں سے بدبو آتی ہے، لیکن وہ جو مہک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوگی. اس لیے کہ ہم جب بھوکے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سانس جب ہم لیتے ہیں تو اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ جسم میں جو بو ہوتی ہے، مطلب جب ہم سانس لیتے ہیں تو جسم میں جو بو ہوتی ہے وہ نکلتی ہے. تو اللہ کو وہ بو زیادہ محبوب ہے. جی میم، مشت کا مطلب کیا ہے میم؟ بیٹا مشک ایک بہت ہی خوشبودار چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ مشک سے زیادہ محبوب ہوگی. تو ایک خوشبودار چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر میم. وہی آپ کو. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس کو زیادہ پسند کیوں کیا ہے کہ وہ منہ میں جو بدبو ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی ہے؟ وہ اللہ کے لیے بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور روزے دار کے لیے یہاں پر ایک وہ ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. اور وہ کون سی خوشخبریاں ہیں؟ ایک خوشخبری تو وہ ہے کہ ایک خوشخبری تو اسے تب ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے. جب وہ اپنا روزہ ختم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. جب وہ پورے دن کے بعد کچھ کھاتا ہے تو اسے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور دوسری خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے جا کر ملے گا، تب اس کو وہ خوشی ہوگی اور وہ بہت زیادہ خوشی ملے گی.
اب آپ اندازہ لگائیے ایک آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہی آپ اس سے امید کرتے ہیں نا. اب یہاں پر دیکھیے آپ جب اللہ تعالیٰ سے جا کر ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کو خوشی ملے گی. آپ کبھی باہر جاتے ہیں یا بہت ہی خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نیچر کو دیکھتے ہیں, آپ کسی ہل اسٹیشن پر گھومنے گئے ہیں, تب وہ جب ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے نا. تو جب ان ساری چیزوں کو بنانے والا اتنا مطلب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہیں, تو ان چیزوں کو بنانے والا کتنا زیادہ خوبصورت ہوگا, ہے نا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے جا کے ملیں گے تو ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوگی, اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود ہمیں وہ خوشخبری دے رہے ہے نا. اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ میں آ کر ملوں گا. اللہ تعالیٰ نے خود اس بندے کے لیے خوشخبری دی ہے. اگر کوئی غریب انسان آ کر آپ سے کہے گا کہ مجھے میرا یہ فلاں کام کر دو تو میں تمہیں کوئی چیز دوں گا, تو آپ کے خیال میں کیا آئے گا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز دے گا, اپنی استطاعت کے حساب سے ہی وہ کچھ دے گا. وہی اگر آپ کسی امیر انسان کے پاس امیر انسان اگر آپ سے کہے گا کہ میرا یہ فلاں کام کر دو تو میں آپ کو کچھ دوں گا, تو آپ تو سوچیں گے نا تو یہ بہت ہی کوئی بڑی چیز دینے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں روزے کا اجر ثواب دوں گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے, اول جن سے آخری جن, اول انس سے آخری انس, مطلب جو اول جن ہے, اول جن سے آخری جن, اور اول انسان جو سب سے پہلا انسان تھا اور جو آخری انسان ہوگا, وہ سب بھی آ کر اگر اللہ پاک کے پاس اپنی خواہشات رکھتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں, تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آتی ہے اللہ پاک کے خزانوں میں سے. جو سوئی ہوتی ہے نا, نڈل ہوتی ہے, اگر آپ اسے سمندر میں ڈبا دیں, اس پر ایک چھوٹا سا چھیٹا ہوگا, اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے. تو اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھنے والے کو اجر میں دوں گا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ بڑا اجر ہمیں ملے گا. تو روزے کا ایسا اجر ہے جو میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور وہ اجر کیا ہے, وہ اجر جو ہے چھپا کر رکھ دیا ہے اللہ نے, وہ اجر کو چھپا کر رکھ دیا ہے. کوئی دیکھ کر یا ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں؟ کوئی مجھے دیکھے یا آپ کو دیکھے تو کیا بتا سکتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں؟ یا آپ کبھی مارکیٹ میں جائیں تو آپ کسی کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, روزہ تو چھپ کر ہوتا ہے نا, کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اللہ کے سوا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, جو عمل تو نے چھپ کر کیا, جو دکھتا نہیں تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, تو بدلہ بھی ایسا ہی پاؤ گے, بالکل چھپا ہوا. اور ایسا بدلہ جس کو پا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ خوش ہوگا, اتنا زیادہ اسے بہترین بدلہ ملے گا کہ انسان جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا. لیکن یہ سب کب ہوگا بچوں؟ جب روزے کی صحت صحیح ہو, جب ہم جس طریقے سے ہم کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں, یعنی اوپر جو باتیں ہم نے دیکھی ان کا اگر ہم خیال رکھا جائے تو ہمیں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. اسی طرح روزے دار کے لیے ایک خاص فضیلت آتی ہے کہ روزے دار کے لیے ایک خاص جنت کا دروازہ ہے, اور اس دروازے کا نام ہے ریان. روزے دار اس دروازے سے داخل ہونے والے ہیں. جنت کے ٹوٹل کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو ایک دروازہ, جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ بہت ہی خاص ہے جس کا نام ریان ہے, جس سے صرف روزے دار داخل ہوگا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا اللہ کے پاس روزے دار کی کتنی زیادہ بڑی جو ہے فضیلت ہے. تو اللہ بھی کیسی مہمان نوازی کریں گے, فرشتے دروازے پر گیٹ پر کھڑے ہوں گے ہم سب کو ویلکم کرنے کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان کو. تو یہ ایک خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, ریان نام ہے, تو صرف روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے. رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر رات, اب آگے ایک اور چیز دیکھتے ہیں, رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور اب آپ یہاں پر ایک بات سوچ رہے ہوں گے نا کہ جہنم میں اب تک کوئی گیا نہیں تو آزاد کیسے کرتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ مطلب ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے رمضان کے مہینے میں, جب وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے
جہنم سے جو ہے آزاد کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی عمل کرتے تھے, جو بہت برے لوگ تھے, اس مہینے وہ کیا کرتے ہیں, اچھے عمل کرتے ہیں, اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں, اور راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں, اور ان کا رب کیا, ان کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا. مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, تو اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اچھے عمل کر کے ہمیں ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات اور آزادی دیتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح روزہ رکھنے والا شہداء اور سلف صالحین میں سے ہوگا. اب شہداء کون ہوتے ہیں, جو اللہ کے شہداء جو ہوتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور نماز قائم کروں, روزہ رکھوں, تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر تو یہ تینوں کام کرے تو تیرا حساب روز قیامت شہداء اور سلف صالحین کے ساتھ ہوگا. یعنی شہید کا نا بہت بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے بچوں کے, مطلب شہید کون ہوتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, ہے نا. اس کے خون کے قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی, اسے موت آنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور اتنا بڑا درجہ ہے شہید کا کہ اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ایک پرندے میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ پرندے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جنت میں جہاں سے چاہو چوگتے رہو, اور وہ اڑتا رہتا ہے جنت میں. اور اس کا جو گھونسلہ ہوتا ہے نا بچوں, وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے. تو سوچئے اتنا بڑا مرتبہ ہے روزہ رکھنے والوں. اب یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ روزہ, مطلب بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ اس مہینہ جو رمضان ہے, یہ رمضان ورڈ کہاں سے آتا ہے, یہ ایک عربی لفظ ہے, جو عربی لفظ آتا ہے رمضان سے. رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب ہے ختم کر دینا یا مٹا دینا. مطلب کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے. اسی طرح سے جیسے آگ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز ہے اس میں آگ لگ گئی اور وہ چیز بالکل جل کر راکھ ہو جاتی ہے, اسی طرح یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو ایک دم جلا دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے. تو گویا اس مہینے کا نام خود ہی ایک بہت بڑا ہمیں اہم میسج دے رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کیا ہے, ہمارے جو گناہ ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. رمضان کا مطلب ہے دل کی دنیا بدل دینا. اب یہاں رمضان ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے دل کی دنیا کو بدلنا ہے. ہمیں خالی بھوکے نہیں رہنا ہے, ہمیں خالی روزہ نہیں رکھنا ہے, بلکہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں, ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا نا سورہ بقرہ میں کیا دیا ہے, وہاں پہ مقصد کیا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی مطلب کیا ہوتا ہے, تقوی مطلب اللہ پر بھروسہ رکھنا, یقین رکھنا, ہے نا, اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تقوی دل میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ رمضان کا مطلب ہے دل کی دنیا کو بدل دینا. تقوی ہمیں اپنے دل کے اندر لانا ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, یقین رکھنا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. اب یہاں پر جب رمضان آتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو جاتے تھے, مطلب ایک دم ریڈی ہو جاتے تھے. وہ کس لیے ریڈی ہوتے تھے, کس طریقے سے ریڈی ہوتے تھے, کہ انہیں صدقہ دینا ہے, انہیں خیرات کے لیے تیار ہو جاتے تھے, روزے کے لیے تیاریاں کرتے تھے, ہمیں قیام اللیل مطلب رات کی نمازیں ہمیں کیسے پڑھنی ہے اس لیے تیار ہو جاتے تھے, ذکر و اذکار ہمیں کیسے کرنا ہے اسی لیے تیار اس چیز کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے. تلاوت قرآن میں اضافہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے, کس طرح ہمیں وقت نکالنا ہے, اس طرح کی تیاریاں وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. یعنی ہر قسم کی عبادتی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہوتی تھی. رمضان آ رہا ہے مطلب ان کے دماغ میں صرف یہ چل رہا ہوتا تھا کہ ہم عبادت کیسے کریں گے, کتنی زیادہ ہم عبادت کر پائیں, کیسے وقت ہم نکالیں, وہ دیکھا جا رہا ہوتا تھا. قیام اللیل کا اہتمام, راتوں کی نماز ہمیں کیسے کرنی ہے, دن میں تلاوت ہمیں کیسے کرنا ہے, یہ سب
वो देखते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा हम वक्त कैसे निकाल पाएंगे जिक्र और अस्कार के लिए, हमें कैसे अपने रब को राजी करना है, कैसे मेरे रोजे मुकम्मल हो, खुशू और खुजू के साथ हो, कोई कमी ना आए मेरे रोजों में। इसकी तैयारी सहाबा में, इन सारी चीजों की तैयारियों में सहाबा लग जाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग जाते थे, उम्मतुल मोमिनीन लग जाते थे, जो सहाबी थे उस वक्त वो सब पूरी तैयारी में लग जाते थे। पूरा माशरा लग जाता था इसी तैयारी में कि रमजान की इबादत हमें कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें हमें ना प्री प्लान करके रखना होगा। अभी भी रमजान का महीना चल रहा है, अब आप लोग स्कूल जाते हैं तो आपको पर्टिकुलर टाइम टेबल दिया जाता है ना बच्चों, कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका ये लेक्चर होने वाला है, आज मैथ्स पढ़ाया जाएगा, फिर साइंस पढ़ाया जाएगा। उसी तरह हमें रमजान का भी शेड्यूल बनाना है कि हमें किस तरह से सहरी करने के बाद हमें कितना वक्त अपनी तिलावत के लिए निकालना है, दिन में हमें कितना वक्त अपने जिक्र और अस्कार के लिए निकालना है, कितने वक्त में हमें अपनी नमाजें पूरी करनी है, रात की नमाजों का मामला हमें कैसा रखना है। तो ये सारी चीजों की हमें तैयारियां करनी है। कुछ सहाबा तो ऐसे होते थे ना कि उन्हें इतना शौक था कि वो शाबान में रोजे रखते थे। रमजान के पहले जो महीना होता है उसे शाबान का महीना होता है ना, तो वो क्या करते थे, वो शाबान में भी रोजे रखते थे। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते थे। कैसे रोकते थे? अबू दाऊद की हदीस है कि वो रोजा रखने से मना करते थे कि रोजा मत रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि रमजान के रोजों में कमजोर पड़ जाओ। वो सिर्फ इसीलिए मना करते थे, वो रोकते थे इसलिए कि कहीं रमजान के रोजे छूट ना जाए। सहाबा अपने आप को इस तरीके से ट्रेनिंग दिया करते थे शाबान में रोजा रख के। तो हमें भी यहाँ पर एक पहले से प्री प्लान करना है, खुद को ट्रेन करना है। और ये रमजान, अब हर साल रमजान हमारी जिंदगी में आता है और चला जाता है, लेकिन इस रमजान में हमें कोशिश करनी है कि ये रमजान हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीली देकर जाए कि हम पूरी तरीके से अल्लाह को राजी कर सके और अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाए। अब यहाँ पर रमजान की एक और फजीलत पर रोशनी डालते हैं, वो ये है कि इंसान इबादत करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने मेरे और आपके लिए बड़े बड़े जिन और शयातीन को जो है कैद कर लेते हैं, उसे बंद कर देते हैं। जो इबादत से रोकता है, जो बहकाता है, वो जो इंसानों की बुराई की तरफ ले जाता है, उससे अल्लाह ताला क्या करते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया रमजान का महीना शुरू होते ही आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और तमाम सरकश जिन और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। तो इस महीने की फजीलत, 3 फजीलत एक ही रिवायत में आ रही है बच्चों, आप देख सकते हैं। पहला तो क्या है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ये तो हमने पहले भी देखा है ना। जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मतलब अल्लाह की रहमत आम है, जहन्नम के अजाब से बचना बहुत ही ज्यादा आसान है इस महीने में। और इस महीने में अपने मगफिरत का महीना, हम जितना ज्यादा हो सके इस महीने को अपने मगफिरत का महीना बना दें, क्योंकि जो है जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। और तीसरा सबसे अहम चीज जो है वो है सरकश जिन और शयातीन जो है कैद कर लिए जाते हैं, जो हमें बहकाते हैं, जो हमसे बुरे काम करवाते हैं, वो सब बंद कर लिए जाते हैं। कैसे बहकाता है शैतान बच्चों हम लोगों को? कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं और नमाज का वक्त हो गया, ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी देर और खेल लेते हैं, अभी पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ लेंगे। या रात में ऐसा होता होगा कि आप अलार्म लगा के सोते हैं, है ना, आपने फजर का अलार्म लगाया, आपकी नींद खुली, आप क्या करते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं कि चलो थोड़ा 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और नींद पूरी कर लेते हैं। तो ये सारे जो वसवसे होते हैं ना, वो शैतान की तरफ से होते हैं। तो शैतान इस तरीके से हमको बहकाता है। तो ये जो शैतान जो हमें बहकाता है, उसे अल्लाह ताला कैद कर देते हैं, और हमारे लिए इबादत करना और ज्यादा आसान हो जाता है इस महीने में, है ना। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि शैतान तो कैद कर लिए जाते हैं, फिर भी रमजान के महीने में गुनाह क्यों होते हैं? तो यहाँ पर दिया हो गया सरकश जिन और शयातीन, जो बड़े बड़े जिन और शयातीन हैं, उन्हें कैद कर लिया जाता है। और तब भी अगर देखा जाए तो शैतान जिस तरीके से हमें बहकाता है ना कहीं जो बुरी आदतें हमें लग जाती हैं, उसे छोड़ने में भी हमें वक्त लगता है। तो ये रमजान को हमें एक ऐसा ट्रेनिंग पीरियड बनाना है कि हम जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा हो सके नेकियां करें
اور برے کاموں سے بچیں, اور جو بری عادتیں ہمیں لگی ہوتی ہیں ہم انہیں چھوڑ پائیں, بعد رمضان بھی اسے قائم رکھ پائیں. اسی طرح اس مہینے کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے کا کیا گیا عمرہ یا جو عمرہ ہوتا ہے وہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, اللہ نے جس کو موقع دیا ہے, مال و دولت دی ہے, وہ ضرور اس مہینے میں عمرہ کرے. یہ فضیلت ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 2255 کی روایت ہے. سنیے, حدیث کے الفاظ کچھ یہ ہیں. ایک دن جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن کا روزہ انسان کو جہنم سے 70, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں. مطلب 70 سال اس کے چہرے کو دور کر دیتے ہیں جہنم سے. اور ایک روزے کے بدلے, اور دوسرے حدیث میں آتا ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ جو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین اور آسمان کے فاصلے کی اتنی کھندک کر دیں گے, مطلب اتنی زیادہ دوری کر دیں گے. تو سوچیے بس ایک دن کا روزہ رکھنے سے بھی ہمیں کتنا زیادہ, ہم جہنم سے کتنے زیادہ دور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم رمضان سے ریلیٹڈ کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ مسائل کا علم بھی ہمیں حاصل ہو, کیونکہ ہم اس سے کیا ہوتا ہے نا, اگر ہمیں مسئلے پتہ ہوتے ہیں, ہمیں مسئلوں کا علم ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے ہمارے لیے عبادت کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اب جیسے اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو اگر وضو کے مسائل پتہ ہیں کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کس ترتیب میں کرنا ہے, اور وضو کن حالت میں ٹوٹ جاتا ہے, اگر ان ساری چیزوں کا بھی علم ہوگا تو کیا ہوگا, ہماری عبادت اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی, ہے نا. تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ہم, جو رمضان کے مسائل ہیں, تاکہ جب ہم روزہ رکھیں تو کچھ باتیں روزے کے تعلق سے سامنے آتی ہیں, یا کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں, یا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا حل اگر ہمیں معلوم ہو تو ہماری عبادتیں جو ہیں شک میں نہیں ہوتی ہیں, شک کے اندر نہیں ہوتی ہیں, اور پورا عبادتی فرض ہم ضائع کر دیتے ہیں کبھی کبھی شک کے اس میں. تو یہاں پر فرض عبادت ہماری ضائع نہ ہو, اس لیے ہم کچھ مسائل پر روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے تو جب رمضان ہوتا ہے تو ہمیں ایک کریز ہوتا ہے کہ ہمیں چاند دیکھنا ہے نا. چاند دیکھنے کے کچھ مسائل پہ میں ابتدا کروں گی. اس مسئلے سے ہم اپنے آپ کو بالکل بھی مستحثہ رکھیں, مطلب جب بھی اعلان ہو جائے حکومت کی جانب سے کہ ہاں اب ہمیں چاند دکھ گیا ہے, تو اس وقت ہم اپنا روزہ جو ہے شروع کر سکتے ہیں. پھر چاند دیکھ کر ہی ہم اپنی عید بھی منا سکتے ہیں. کچھ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی, وہ بیان بھی کر دیتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھیں. جب رمضان کا چاند دیکھ لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, روزہ رکھ لینا چاہیے, اور چاند دیکھ کر شروعات کریں, اور چاند دیکھ کر اپنے رمضان کے مہینے کو ختم بھی کریں. اسی طرح آپ شعبان کے مہینے, جیسے اگر سمجھیے شعبان کا مہینہ, رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے نا, اس وقت اگر سمجھیے بارش کا موسم ہے یا چاند نہیں دکھ رہا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, 30 روزے رکھ کر 30 دن پورے کر کے ہم اپنی عید منا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں شک میں نہیں رہنا ہے کہ ہمیں چاند دکھا یا نہیں دکھا. ٹھیک ہے, ہمیں جیسے ہی چاند دکھتا ہے یا حکومت کی جانب سے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں روزہ شروع ہو گیا ہے, رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, تب ہمیں اپنے روزے بھی شروع کرنے ہیں. اب نیت کے تعلق سے کچھ دیکھ لیتے ہیں. نیت جب بھی پتہ چل جائے کہ اب رمضان شروع ہو گیا ہے, اب ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے دل میں یہ نیت کر لینی ہے کہ ہمیں جو روزہ رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگا نا, انما الاعمال بالنیات, ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا دار و مدار کیا ہوتا ہے, نیت پر ہوتا ہے. تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لیے, اور رمضان کے لیے ہمیں کیا نیت کرنی ہے, خالی ہمیں یہ دل میں نیت کرنی ہے کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں گی, تو وہ نیت ہمارے لیے کافی ہے. اور فجر کی نماز سے پہلے ہی ہمیں وہ نیت کرنی ہے. ایک اور بات ہے, یہاں پہ روزہ رکھنا ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے, ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو نیت کریں کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں, اور روزہ اگر ہم روزے کی نیت کر رہے ہیں تو صرف اسی لیے ہمیں نیت کرنا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہم روزہ رکھیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے.
और हमें क्या है, कोई भी इबादत हमें ना दिखावे के लिए नहीं करनी है। यहाँ पे हदीस में आता है कि अगर हमने दिखावे की नमाज पढ़ी तो हमने शिर्क किया, कि दिखावे के लिए अगर हमने रोजा रखा तो हमने शिर्क किया। जिसने दिखावे के लिए सदका दिया तो उसने भी क्या किया, शिर्क किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शिर्क इन द सेंस अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट किया। तो गोया हर अमल जो हमें करना है वो हमें खालिस अल्लाह के लिए करना है, कोई भी अमल हमें दिखावे के लिए नहीं करना है। अब फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले हम करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तिर्मिजी की रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें क्या करना है, फजर से पहले नियत करनी है। और अगर फजर से के बाद अगर नियत की जाएगी तो क्या होगा, हमारा रोजा नहीं माना जाएगा। अब ये सवाल है कि नियत हमें कैसे करनी है। नियत क्या कहते हैं, अरबी जबान में नियत को कहते हैं दिल का इरादा, दिल के इरादे को हम नियत कहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि नियत हम कई बार कोई कॉल अदा करते हैं या कोई दुआ करते हैं तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी दुआ सुन्नत से साबित नहीं है। हमने अगर दिल में सोच लिया कि हमें रोजा रखना है, बस हो गया, वहां पे हमें कोई भी अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नियत के जो है, नियत के जो अल्फाज जो हम बोलते हैं वो सुन्नत से साबित नहीं है, तो बस हमने दिल में सोच लिया, उतना हमारे लिए काफी हो जाएगा। अब कुछ मखसूस फरिश्ते भी होते हैं बच्चों, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म दे रखा है कि कोई नियत करे तो उसका अज्र लिख दो। बस ये दो को ही इल्म होता है, वरना नियत का हाल अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। तो नियत दिल का इरादा है, आपने दिल में नियत कर ली है तो पूरे रमजान में रोजा रखूंगी, हर रोजा आप नियत कर लें। लेकिन रोजा जो है, आप रोजा रखें, सहर से पहले ही आप नियत कर लें। सहर में उठना है तो बस आपने सहर में उठ के आपने सोचा कि मैं रोजा रख रही हूँ, आपके दिल में ये नियत है, आप सहर कर रहे हैं, मतलब आप रोजा रखने वाले, दिल में आपके था कि आप रोजा रखेंगे इसीलिए तो आप सहर कर रहे हैं, है ना। तो कोई खास अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है। अब चंद मसाइल सहरी और इफ्तारी के मामले में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिए, सहर का वक्त फजर से पहले होता है ना। फजर से पहले हम उठकर सहरी करते हैं, फिर जो हमें खाना होता है, पीना होता है, वो हम खा लेते हैं। सहर का वक्त जैसे ही खत्म होता है वैसे ही फजर का वक्त शुरू हो जाता है ना। फजर का वक्त हमारा, सहर जैसे ही खत्म होगी फजर का वक्त वहां पर हमारा शुरू हो जाएगा। और ये जरूरी है कि सहर हम उसी वक्त में करें। हमारे पास आजकल टाइम टेबल होता है, आप सबके पास होगा ना रमजान का टाइम टेबल, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं या कैलेंडर्स में टाइम टेबल होते हैं, उसमें आपको सहरी का भी वक्त दिया होता है और अफ्तारी का भी वक्त दिया होता है। तो हमारे पास आजकल टाइम टेबल आ गए हैं तो हमें उसे अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। सहर करना ये बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही बाबरकत अमल है। कोई शख्स अगर सहर में उठता है, अगर आप सहर में उठते हैं तो सहर में हमें क्या करना है, सहर को हमें बिला वजह तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते हैं सहर खाओ क्योंकि सहर खाने में बरकत है, ये सुन्नत है और ये मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दिया है कि सहर खाया करो। ये बात भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि सहर करना फर्ज नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चों ऐसा होता है ना, सहर में हम उठ नहीं पाते हैं, और सहर में अगर नहीं उठते हैं तो हम एक फर्ज इबादत जो कि रोजा, उसे हम अक्सर छोड़ देते हैं, है ना। इसी तरह हमें अफ्तार में जल्दी करना चाहिए। वैसे हमने यहाँ पर देखा कि सहर में हमें ताकीर करना चाहिए, उसी तरह हमें इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से जो इफ्तार में जल्दी और सहर में ताकीर, तुम जो है अफ्तार में जल्दी और सहर में ताकीर किया करो। लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि बिल्कुल हम जो है बिल्कुल आराम से कोई चीज करें, हमारे पास टाइम टेबल है। इसका मायना ये हुआ कि जो वक्त दिया जाता है, तो जो सहर का वक्त होता है टाइम टेबल में, वो सबसे लेट का वक्त होता है, उससे ज्यादा लेट आप सहरी नहीं अपनी पूरी कर सकते हैं। और जो अफ्तार का वक्त दिया होता है टाइम टेबल में, वो सबसे अव्वल वक्त होता है, यानी उससे ज्यादा आप जल्दी अफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखा जाता है, इफ्तार के लिए सुन्नत है कि आप इफ्तार गीले खजूर से शुरू करें। ठीक है, अपना अफ्तार जो है गीले खजूर से करें। वो ना मिले तो छुआरा, छुआरा वो होता है जो सूखा खजूर होता है, आपने देखा होगा ना, येलो कलर का एक बहुत ही सूखा सा खजूर की शेप में होता है,
آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی نہ ملے تو آپ پانی سے افطار کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تھے تو وہ تازے کھجور سے کرتے تھے یا سوکھے کھجور سے کرتے تھے. وہ نہیں ملتا تھا تو وہ پانی سے اپنا روزہ کھول لیا کرتے تھے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی میٹھی چیز سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح افطار کے وقت آپ بسم اللہ کر کے افطار کر سکتے ہیں. جیسے افطار کا وقت ہو گیا, بسم اللہ کر کے اپنا افطار شروع کر سکتے ہیں, وہی کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے آ رہے ہیں وہ بسم اللہ کر کے افطار کرتے تھے, اور افطار شروع کرنے کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے, ذہب الظما وابتلت العروق وارجو الثبیتا انشاءاللہ. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سمپلی آپ کو بسم اللہ کر کے اپنا روزہ کھولنا ہے, اور بیچ میں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے شریعت نے. ابھی ہم نے پیچھے تو دیکھا روزہ ہمارے لیے فرض ہے, لیکن کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات, روزہ تو فرض ہے, اور جو بالغ ہو گیا ہے وہ روزہ رکھے گا. لیکن پہلا وہ ہے مسافر ان دا سینس جو ٹریولنگ کر رہا ہے, جو سفر کر رہا ہے, اس کو چھوٹ ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے اور چاہے تو روزہ وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بھی بات فرمائی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے, لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کی گنتی بعد رمضان پوری کرے. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اسے رمضان کے بعد ہمیں پورا کرنا پڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ سفر میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, اور اگر نہیں رکھنا ہے تو ہم نہیں بھی رکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک انسانوں کو ڈھکے ہوئے تھے, تو سب سایہ دے رہے تھے اس انسان کو. آپ وہاں پر پہنچے اور بولے کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے سفر میں دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو کیا ہوگا, ہمیں روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں, کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, تو ہم روزہ پورا کر سکتے ہیں. دوسرا, وہ مریض کو اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑے, یا چاہے تو وہ روزہ بھی رکھ بھی سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بیماری ہے یا میری بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا میرا روزہ رکھ لینے سے, ایک وقت کی دوا آگے پیچھے ہونے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں. اب ایسا مریض جس کا مرض کبھی ختم نہیں ہونے والا, جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, جیسے بڑھاپا ہے, بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے نا انسان, وہ کمزوری کبھی نہیں جانے والی, تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوٹ ہے. اور اگر ایسا شخص روزہ چھوڑتا ہے تو آپ کو تو پتا ہے نا, روزہ چھوڑنے پر ہمیں بعد میں اسے پورا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایسا شخص جس کی بیماری کبھی ختم نہیں ہونے والی, تو اس کو کیا کرنا ہے, کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے. کہ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو پور ہوتا ہے, جو نیڈی ہوتا ہے, جس کو ضرورت ہوتی ہے. ویسے انسان کو جتنا ہم کھاتے ہیں اسی حساب سے اگر ہم اسے کھانا کھلا دیں تو وہ بھی روزہ پورا ہو جاتا ہے. اب آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ روزہ جو ہے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز, اگر جان بوجھ کر الٹی ہو جاتی ہے یا قے ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خود بخود اگر ہمیں الٹی ہو جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ الگ بات ہے کہ اسے اگر سمجھیے وامٹنگ ہو رہی ہے, مجھے اس کمزوری آ گئی, یا میں روزہ آگے کنٹینیو نہیں رکھ سکتے, تو آپ وہاں پر روزہ توڑ سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, غلطی سے کچھ کھا لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کے اندر کوئی بھی چیز کا نگلنا, مطلب نگلنا ان دا سینس منہ کے ذریعے اندر جانا منع ہے, لیکن جو اندر کے اندر رہے اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا, میوکس ہوتا ہے ہمارے گلے میں, یا ہمارا سلائیوا ہوتا ہے, اگر وہ اندر ہی اندر چلا جاتا ہے گلے کے ذریعے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس کی کوئی پوچھ اور پکڑ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ منہ میں لے لیتے ہیں تو پھر اس کا اندر جانا ٹھیک نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں آپ دانت بھی صاف کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے کہ جب آپ برش کریں گے تو پیسٹ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے نا, پیسٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ دانت میں رہ ہی جاتا ہے, یا اس کا ٹیسٹ ہمارے منہ میں رہ ہی جاتا ہے, یا وہ اندر جا سکتا ہے. تو مسواک یوز کرنا یہاں پہ سنت ہے, تو جتنا زیادہ ہو سکے ہم مسواک کا استعمال کریں. اسی طرح بہت سے سوال کرتے ہیں کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں انجیکشن درست ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ انجیکشن جو آپ لے رہے ہیں وہ کسی بیماری کا ہو, وہ انجیکشن آپ کا جو ہے کسی غذائیت یا طاقت کے لیے انجیکشن لینا صحیح نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسے کام ہیں جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے. ویسے تو یہ وہ سارے کام ہیں جائز ان دا سینس جو منع ہے, جو اللہ کا ناپسند ہے کام, وہ کام ہے جو عام حالت میں بھی جائز نہیں ہے. یہ روزے کی بھی حالت میں ہم نہیں کر سکتے ہیں, اور عام حالت میں بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو کون سے ایسے کام ہیں؟ روزے کی حالت میں ہمیں غیبت نہیں کرنا ہے. غیبت مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا, ٹھیک ہے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینا ہے, ہمیں بالکل بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. یہ سارے کام روزے کی حالت میں حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے, اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کا روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص ایسا روزہ رکھے, کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف بھوکے رہنا ہی نہیں ہے نا. ہم نے پیچھے بھی دیکھا نا کہ روزے کا مقصد کیا ہے. روزے کا مقصد ہے ہم لوگ تقوی اختیار کریں. اگر وہی ہم نے اختیار نہیں کیا تو کیا اللہ کو کوئی ضرورت ہے ایسے شخص کی کہ خالی انسان بھوکا رہے اور جو چیزیں حرام ہیں وہ سارے کام کرے؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں کلی ہم کر سکتے ہیں, ہے نا, یا ہم ناک میں پانی لیتے وقت دھیان رکھیں کہ پانی ہمیں احتیاط سے لینا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر نہ جائے. وضو کی حالت میں ہم کئی بار گارگل کرتے ہیں, تو وضو روزے کی حالت میں ہمیں گارگل نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہم کچھ باتیں شب قدر, آپ کو پتا ہوگا بہت ہی فضیلت والی رات ہے, شب قدر کے اوپر بھی ہم تھوڑی باتیں جان لیتے ہیں. رمضان کی ایک بہت ہی بڑی فضیلت پر ہم غور کرنے والے ہیں. اس کا سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے ایک ایسی رات آتی ہے جس کا تذکرہ سورہ القدر میں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, انس بن مالک اس کے راوی ہیں, صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا. جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کو رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جمع کیا. سارے صحابہ جمع ہوئے اور آپ نے کہا کہ سن لو, ایک مہینہ تم پر آنے والا ہے. مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا تھا, اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو اہمیت کے حساب سے اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بچوں, ایک رات رمضان میں ایسی آتی ہے جو 1000 سال سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر پا لیا, اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہ گیا. تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا, وہ کیا ہوگا؟ یہاں پر دیا ہوا ہے, کیا یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ بد نصیب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق رات میں. اب آخری عشرہ کب ہوتا ہے؟ 10 ڈیز کا ہم لوگ ایک عشرہ وہ کرتے ہیں نا. تو جو آڈ نائٹس ہوتی ہیں, لائک 21st جو نائٹ ہوگی, 23rd, 25th, 27 اور 29, ان راتوں میں ہمیں وہ تلاش کرنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی رات ہم کو عبادت کرنی ہے, بلکہ ہر رات ہم کو اس میں عبادت کرنی ہے. ہمیں ان راتوں کو پری پلان کرنا ہے. ابھی ہمارا یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے نا, تیسرا عشرہ آتے ہی یہ راتیں ہمیں عبادت کرنی ہوگی. تو ابھی سے ہمیں ان کو پری پلان کرنا ہے. کیسے تیاری کرنی ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ کیسے ہمارے جو اللہ کے رسول تھے وہ کیسے تیاریاں کرتے تھے, صحابہ کیسے تیاریاں کرتے تھے. تو ان راتوں میں ہمیں کیا
क्या प्लानिंग करनी है कि 5 रातें हमें जगना है, ठीक है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है, तिलावत कुरान करना है, जितना ज्यादा हो सके हमें रात की नमाजें पढ़नी है, हमें तहज्जुद पढ़ना है, जिक्र और अस्कार करने हैं जितना ज्यादा हो सके। सूरह अल कद्र में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने उतारा इस कुरान को लैलतुल कद्र में। तो यहाँ पर भी हमें ये पता चल रहा है कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ था। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ए मुसलमानों क्या चीज है जो तुम्हें समझाए कि लैलतुल कद्र क्या है। इस रात को हम क्या कहते हैं, लैलतुल कद्र। और अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ए मुसलमानों क्या चीज है कि तुम्हें समझाए कि लैलतुल कद्र क्या है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल कद्र इतना जान लो कि तुम्हारे समझ के एतबार से, अब यहाँ पे अल्लाह ताला देखिए क्या कह रहे हैं, क्या समझाएं, और तुम्हारे समझ के एतबार से, मतलब इसकी इतनी ज्यादा बड़ी फजीलत है कि हम अपने समझ के एतबार से सिर्फ इतना ही समझ लें कि ये 1000 सालों से और इस रात को कद्र इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि आगे कुरान ने फरमाया नंजिलुल मलाइकती, और उतारा है उस रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, उस रात इतने फरिश्ते उतारे जाते हैं कि जमीन भर जाती है, मतलब जो पूरी जमीन है ना वो पूरी जमीन भर जाती है, इतने फरिश्ते उतारे जाते हैं। तो बहुत ही अहम रात है। तो ये रात कब शुरू होती है, ये जैसे ही मगरिब होता है, जैसे ही हम इफ्तारी कर लेते हैं वैसे ही ये रात शुरू हो जाती है। और खत्म कब होती है, ये रात फजर से पहले खत्म होती है। तो हमें ये जो टाइम है, जो बीच का वक्त है मगरिब से बाद से लेकर के फजर से पहले का, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है और इस रात को तलाश करना है, ये रात जो 1000 सालों से ज्यादा बेहतर है। अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि आपने सुना होगा फितरा दिया जाता है, ज़कात दिया जाता है ना। तो हम ये जान लेते हैं यहाँ पर सिंपल से कि हम फितरा क्यों देते हैं, इसका मकसद क्या है और ज़कात क्यों अदा करना है। ज़कात भी आपने पीछे देखा कि 5 बुनियादी इबादतें थी, है ना, उसमें से 5 पिलर्स में से एक पिलर ये भी है कि हमें ज़कात अदा करना है ना। तो आइए ज़कात और फितरे के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। रमजान के महीने में हमें सदका भी बहुत ज्यादा देना चाहिए, है ना। सदके का मायना क्या होता है, सदके का मायना होता है अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं इस नियत से कि आपको उसका बदला नहीं चाहिए। अगर आप किसी इंसान को कुछ दे रहे हैं सदके की नियत से, तो आपके दिल में ये होना चाहिए कि उसका बदला मुझे नहीं मिल रहा। अभी जैसे समझिए आपके पास 100 रुपए है, एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपए है, उस 100 रुपए में से अगर आप 10 रुपए किसी को सदका दे देते हैं इस नियत से कि आप अल्लाह के राह में, जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से अल्लाह के राह में कुछ खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास कितने बचे, 90 रुपीज बचे, राइट। पर यहाँ पर उस 10 रुपए, 90 रुपए से ज्यादा उस 10 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप वो अल्लाह की राह में उसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो सदका देने से कभी आपको जाहिरी तौर पर लगेगा कि हाँ मेरे पास 100 रुपए थे, 10 रुपए मैंने सदका कर दिए, तो आई एम हैविंग ओनली 90 रुपीज विथ मी नाउ। लेकिन वो 90 रुपीज क्या होता है, सदका देने से आपका पैसे आपके कभी कम नहीं होते हैं। पैसा हो या कोई चीज, सदका देने से कभी कमी नहीं आती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत तेज थे और बहुत ज्यादा सखी थे। सखी मतलब बहुत ही फ्रेंडली थे। नेकी करने में वो बहुत ही ज्यादा आगे रहते थे और रमजान में वो और ज्यादा नेकियां करते थे। और रमजान में आपकी जो नेकियां और जो सदका इतना ज्यादा बढ़ जाता था, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में इतना ज्यादा सदका करते थे जैसे तेज हवा चलती है। तेज हवाएं कैसे चलती है, उस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका किया करते थे। तो सदका हमें करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है उसमें से थोड़ा थोड़ा ही सही हमें अल्लाह की राह में उसे खर्च करना चाहिए। सदका तो ये भी है ना, आप सबने सुना होगा ना कि मुस्कुराना भी एक बहुत अच्छा सदका है।
اب زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والا صدقہ ہے نا. جو مال ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس، اسے کلین کرتا ہے، اسے پاک رکھتا ہے. فطرہ کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر میں دیا جاتا ہے، مطلب رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فطرہ دیتے ہیں نا. اس کی حکمت یہ ہے کہ جو رمضان میں ہم سے جو کمزوریاں ہو گئی ہیں رمضان میں، یا جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں رمضان میں، اسے فطرہ جو ہے ختم کر دیتا ہے. فطرہ جو ہے ہمارے لیے سنت ہے، اور عید کے چاند سے پہلے ہمیں وہ فطرہ ہمیں دینا ہوتا ہے. فطرہ کی ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، کہ اس روز جس دن عید ہوتی ہے اس دن کوئی بھیک نہ مانگے، ہر شخص اپنے گھر میں کھائے، ہر مسلمان اپنے گھر میں کھائے پیے اچھے سے رہے. یہ ایک حکمت ہے فطرہ دینے کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کھجور دیا جاتا تھا، چاول دیا جاتا تھا، پنیر دیا جاتا تھا، ان سارے چیزوں سے فطرہ ادا کیا جاتا تھا. اور فطرہ جو ہے غریبوں کو اور مسکینوں میں دیا جاتا ہے. مسکین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، وہ نیڈی ہوتے ہیں. غریب کون ہوتے ہیں؟ جو مانگ لیتے ہیں، لیکن جو مسکین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نیڈی ہوتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ فطرہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، ان کو ضرورت مند لوگوں کو ہمیں دینا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی سیونگز ہوتی ہے نا، جو بھی ہم نے بچا کے رکھا ہوتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، یا جو بھی پیسہ ہو، اگر اس پہ 355 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ پاک کرنا، دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑھانا. تو زکوٰۃ ایک انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اور صرف پاک ہی نہیں کرتی ہے بلکہ اسے بڑھاتی بھی ہے. شریعت میں زکوٰۃ فرائض کو بھی کہتے ہیں نا، ہم نے دیکھا تھا نا، فرائض میں سے آتا ہے زکوٰۃ. جو مال کا حق ہے اسے ہمیں زکوٰۃ کو پوری طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اب تک ہم نے جو بھی دیکھا وہ ساری چیزیں آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئیے بچوں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ پاک ہمارے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ پاک جو ہمارے بیچ نہیں رہے ان سب کی مغفرت فرما. آمین. آمین. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. آمین. آمین. اے اللہ ہمیں نیک ہدایت دیجیے اور ہدایت کے راستے پر چلائیے. آمین. اے اللہ ہم ہر گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے جوانوں کو معاف فرما دیجیے، عورتوں کو معاف فرما دیجیے، مردوں کو معاف فرما دیجیے. آمین. اے اللہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار حال میں انہیں شفا عطا فرمائے اور ان کے حق میں بہترین فیصلہ عطا فرمائیے. آمین. اے اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. کلمے پر ہم سب کی زندگی ختم ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بچوں آج کا یہ کلاس ختم ہوتا ہے. آپ کے کوئی سوالات ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।